بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آزاد کشمیر کو سنبھالیں، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ حالیہ دنوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں حالات انتہائی گڑبڑ رہے اور وہاں پر بہت زیادہ کشیدگی دیکھنے میں آئی، اور ان دنوں میں اگر انڈین میڈیا آپ لوگوں نے دیکھا ہو یا ان لوگوں کے ویلوگز، ان کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو آپ لوگوں نے دیکھا ہو، تو یا بھی آپ یوٹیوب پہ ذرا ان کو چیک کریں تو کس طرح زہر اگل رہے ہیں وہ لوگ، اور کس طرح وہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو، اور خاص طور پہ جو آزاد کشمیر کی جو عوام ہے ان کو وہ بددل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو یہ لیسن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان سے بڑھ کر آپ لوگوں کا کوئی دشمن نہیں ہے، اور آپ لوگوں کا یہ ڈیسیژن غلط ہے کہ جو آپ پاکستان کے جو ساتھ ہیں۔ اچھا، بہرحال وہاں پر جو کچھ ہوا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پہلے آج کے ویلوگ کے آغاز میں ہی ایک انتہائی افسوسناک اور ایک دردناک جو واقعہ پیش آیا کہ ایران کے پریزیڈنٹ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو ہم اس دکھ اور درد کی گھڑی میں ہم ایران کی عوام کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا ہم آزاد کشمیر میں یہ کیوں ہوا، یعنی کہ وہاں کے لوگوں نے ہڑتال کیوں کی، احتجاج کیوں کیا، انہوں نے اسٹرائکس وغیرہ کے اوپر وہ لوگ کیوں آئے، وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا، وہ ذرا آپ لوگ دھیان سے اس کو سمجھ لیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں ایشو تھا کیا۔ 1961 یہ ایوب گورنمنٹ تھی، 1961 ایوب گورنمنٹ کے دوران جب منگلا ڈیم بنایا گیا آزاد کشمیر میں، تو اس کے اوپر سیکریفائز بہت زیادہ کیا آزاد کشمیر کی پاپولیشن نے۔ آپ لوگ سنیں ذرا کہ یہ 250 ان کے بڑے دیہات اور قصبے، 200 بڑے دیہات اور قصبے وہ زیر آب آ گئے منگلا ڈیم بننے کی وجہ سے، اور ان کے ہزاروں جو لوگ تھے وہاں آزاد کشمیر کے، تو ان کو اپنے گھر بار وہاں سے چھوڑنے پڑے، نقل مکانی جس کو کہتے ہیں ان کو کرنی پڑی، یہ لاس ہوا ان کو۔ تو ایوب گورنمنٹ نے یہ یقین دہانی کرائی آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہ جب منگلا ڈیم فنکشنل ہو جائے گا، یہ ایکٹیو ہو جائے گا، یہاں پر الیکٹریسٹی کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی، بجلی بننا شروع ہو جائے گی، تو آپ لوگوں کو کوسٹ ویجز، یعنی کہ جو ہماری کوسٹ آ رہی ہے بجلی بننے کے اوپر، ان ریٹس کے اوپر آپ لوگوں کو بجلی دی جائے گی۔ یہ وعدہ کیا جنرل ایوب خان صاحب کی گورنمنٹ نے، یہ ذرا دھیان، یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ لیکن اس کے بعد وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے والی بات ہوئی ان کے ساتھ، اور ان بیچاروں کو کچھ نہ ملا۔ اب یہ پاکستان کے آئین کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے آئین میں یہ شق نمبر، دفعہ نمبر 257، اس کے تحت یہ ہمارے والا جو آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس سائڈ پہ جو دوسرا کشمیر ہے سری نگر والا مقبوضہ کشمیر، یہ ایک لحاظ سے یہ متنازع ایریاز ہیں، اور ان کا سلوشن اقوام متحدہ کی، یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق اس کو حل ہونا چاہیے، اور وہاں کی پاپولیشن کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے۔ جنرل باجوہ کے دور میں ابھی یہ حال ہی کی بات ہے کہ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر سے علیحدہ کر لیا گیا۔ یہ ایک پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ باجوہ دور میں، جنرل باجوہ صاحب جب آرمی چیف تھے تو ان کے دور میں گلگت کو آزاد کشمیر سے علیحدہ کر لیا گیا۔ اب کچھ مراد فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے گلگت کے لوگوں کو کہ وہاں پر یہ آٹا جو ہے نا، یہ اس کو سبسیڈائز کیا جاتا ہے، کم قیمت پہ وہاں کے لوگوں کو آٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ تو کشمیریوں نے بھی آواز اٹھائی، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بھی
آٹا کم قیمت پہ، مطلب کہ سبسڈی ہمیں آٹے کے اوپر ملنی چاہیے، لیکن ان کی اس ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، مانا نہیں گیا۔ اب یہ احتجاج جو شروع ہوا، اس کی ذرا ڈائریکٹ ہسٹری کے اوپر ہم آ جاتے ہیں کہ یہ اگست 2023 ٹو 2023 میں، ٹھیک ہے جی، اگست 2023 میں کہ جب IMF نے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا اور پرائسز کو بڑھانا پڑا، الیکٹریسٹی پرائسز کو، بجلی کی قیمتوں کو، تو یہ راولہ کوٹ سے یہ کام شروع ہوا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے انہوں نے ایک تحریک شروع ہوئی، انہوں نے بجلی کے جو بلز تھے، بجلی کے بلوں کو آگ لگا کے جلا دیا۔ بہرحال یہ اس موومنٹ نے، اس تحریک نے بجائے ایک سیاسی رخ اختیار کرنے کے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ عوامی رخ اختیار کیا، اور بہت سارے جو عوامی جو لوگ تھے وہ اس میں شامل ہوئے اور ان لوگوں نے اس کو لیڈ کیا۔ تو اب آ جائیں یہ مئی کے دوسرے، یہ ابھی جو مئی چل رہا ہے، مئی 2024، ابھی کرنٹ کے سیکنڈ ویک میں یہ دوبارہ سے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے انہوں نے یہ اسٹرائک کا آغاز کر دیا، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بجلی کے بلوں میں، اور کچھ چیزیں انہوں نے ساتھ میں اور بھی ایڈ کر لیں، جس طرح میں نے آٹے کا ذکر کیا، اور مین چیز ان کی یہ تھی کہ بجلی ہمیں اسی قیمت پہ دی جائے جو کہ 1961 میں ایوب گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، پرومس کیا تھا۔ اور انہوں نے اسٹرائک، پہلے تو ان کو اس اسٹرائک کو دبانے کی کوشش کی، بھارت کے ساتھ اس کے تانے بانے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال جب یہ آؤٹ آف کنٹرول حالات ہوئے، عوام کی جو تحریک دبی نہ ہو بلکہ اس میں وہ اپنے عروج پہ پہنچی، تو بالآخر اس کو ان کے مطالبات کو مان لیا گیا، ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ میں اس کے بعد کی سچویشن، یعنی کہ جب یہ سیٹلمنٹ ہو گئی اور پھر ان کے ساتھ، میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہتا۔ پولیٹکس میں ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، محب وطن لوگ اگر پاکستان کی ہسٹری کو ہم دیکھ لیں تو ایسے لوگ، چاہے ان کا تعلق بنگال سے ہو، چاہے انڈیا سے وہ لوگ جو مسلم لیگ کے لیے جنہوں نے سیکریفائس کیا، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو یہ جو لفظ ہے نا محب وطن، ہمیں چاہیے کہ اس کو گالی نہ بنائیں، اور اگر کوئی اپنا حق مانگے، اپنا رائٹ مانگے، تو پھر اس کو غدار کیا ہم ڈکلیئر کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیا اپنے لوگوں کو ہم منحرف ڈکلیئر کریں گے؟ ہم کب تک بندوق کے زور پہ ہم ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے لوگوں کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اور پاکستان ہم سب کا ملک ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔